وهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا نسلم ونصلي على من به هدانا المبعوث إلى الورى نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في البراء ونشهد أن من هو سند القائنات فخرا سرورا اسما ساد الورى قاد أحمد العالمين في الورى أكبر الأجملين أسوة ورأفة كاف رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، بزرگوں، بھائیوں، محض مخلص مسلم دوستو، السلام علیکم۔ شرف انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہر چھوٹا بڑا انسان اللہ کا مقرب بنے۔ دنیا انسانیت کو پیدا کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہر چھوٹا بڑا انسان وہی شرف، وہی رفعت اور بلندی لے کے اللہ کے دربار میں پیش ہو جن بلندیوں اور رفعتوں اور درجتوں سے وہ نوازا گیا ہے۔
اللہ کریم ہر کو یہ نصیب کرے۔ کیونکہ جب تک انسان بحیثیت انسان کے قرب خداوندی حاصل نہیں کر پائے گا تو اس قرب کے مقابلہ میں لعنت ہوتی ہے، پھر وہ بجائے مرحوم کے اللہ نہ کرے وہ ملعون ہوگا۔ اس لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا پیغام اور اس پیغام کا مرکزی نقطہ نظر بھی یہی تھا کہ ہر انسان دربار الہی کا مقرب بن کر دن قیامت کے پیش ہو، تاکہ ہر وہ انعام اور درجت اور معدلت، منقبت، رفعت، تحلت، تجلت، تفلت اس کو نصیب ہو جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اس آخری پیغام بر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر انسان تک پہنچا دیا ہے۔ اسی لیے جس دور میں بھی انسان کی انسانیت کو کوئی رنگ چڑھا ہے، اس دور کی آپ تاریخ پڑھیں تو یہی معلوم ہوگا کہ اس دور کا انسان اللہ کے دربار میں مقرب بن گیا، اور جس دور میں انسان کی انسانیت کا تیا پاچا کیا گیا، ستیہ ناس ہوا، ملیا میٹ ہوا، اس دور کی تاریخ آپ پڑھیں تو یہی معلوم ہوگا کہ اس وقت کا انسان بجائے قرب خداوندی تلاش کرنے کے ایسی ہستیوں کے قریب ہونے کی مگن میں مست رہا جو خود اللہ کے دربار میں مردود بھی تھیں اور مبغوض بھی تھیں۔ اصل مقصود انسان کو پیدا کرنے سے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی ہمت، اپنی ارادت، اپنی عقیدت کے ساتھ کوشش کرے کہ میں دربار الہی میں مقرب بن جاؤں۔ البتہ اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ ایک پیغام بھیجا جس پیغام کے رگ و ریشہ میں وہ نسخہ بھی عطا فرمایا جس نسخہ کی پاداش میں کوئی انسان بھی دربار الہی سے دور، مردود و مرجوم نہیں رہ سکتا۔ نسخہ اتنا سائنٹیفک، پھر نسخہ بھی صرف اکیلا ایک، اونلی ون، جس کا دوسرا ساتھی کوئی نہ ہو۔ وہ اس رنگ میں اللہ کے پاک انبیاء علیہ السلام نے پیش کیا جس کی وجہ سے سینکڑوں، صدیوں، ہزاروں سال کا اجڑا پٹا انسان دائرہ حیوانیت میں آ کے ضلالت اور غوایت اور گمراہی کے غاروں میں اندر اور کھڈوں کے اندر گرنے والا انسان اتنا جلدی ترقی کر گیا کہ اتنا ترقی کر گیا کہ وہ سو رہا ہوتا تھا مگر اللہ کے دربار میں اس کی نیند بھی عبادت لکھی جاتی ہے۔ وہ اگر کسی کام کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا ہے پھر اس پہ موت واقع ہو جاتی ہے
تو پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے رسول نے اپنی ضمانت سے اعلان کیا فقد وقع اجرہ علی اللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس نیک کام کے لیے اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے جس کام کے لیے وہ نکلا تھا، اس کام کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچنے یا پہنچانے دیا تو اللہ نے نہیں پہنچانے دیا، اس پہ موت واقع کر دی ہے۔ اب وہ دنیا سے مر تو گیا ہے، مگر اجری علیہ عملہ الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے اس کے نامہ اعمال میں وہ عبادت اور اعمال لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے مقرب ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی کوئی حرکت بھی عبادت سے خالی نہیں جاتی۔ اس لیے نسخہ وہ عطا فرمایا اللہ رب العزت نے جس کی بدولت ہر گھٹیا سے گھٹیا انسان، چھوٹے سے لے کر بڑا انسان، گورے سے لے کر کالا انسان، جاہل سے لے کر عالم انسان، کوئی انسان ہو، انسان ہونے کے حوالے سے اس کی کوئی حرکت بھی ایسی نہ ہو جو حرکت اللہ کے دربار میں برکت عبادت بن کر وہ پیش نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے پاک رسول کا مقام اور منزل سب سے زیادہ اسی لیے ہوئی کہ سب سے زیادہ قرب نصیب ہوا تو محمد الرسول اللہ۔ اس لیے مائی صاحبہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ یذکر اللہ فی کل احیان، مجھے اللہ کی قسم ہے جب سے میں محمد کریم کی زینت اور زیب بنی ہوں اس وقت سے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایک سانس بھی محمد پاک کا اللہ کے ذکر سے خالی ہو۔ حالانکہ اس سانس کے اندر کھانا بھی ہوتا ہے، پینا بھی ہوتا ہے، دنیاوی کام بھی کرنے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو ممکن بھی نہیں کہ ہر ایک سانس آنے والا اور جانے والا اللہ کے ذکر میں گزرے۔ وہ اصل اس میں راز یہی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم رسول معظم، حسن منظم، شرف مجسم، عدل مفخم، گل گلشن لافتہ، بدر برج حلتا، گوہر انما، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ کا تقدس قرب اتنا اپنے مالک کے دربار میں ہے کہ ایک ایک سانس بھی آپ کا اندر جانے والا اور باہر نکلنے والا اللہ کی عبادت کا روپ تھار کے باہر ہوتا ہے۔ اصل نقطہ جو ہے ترقی کا وہ ہے قرب الہی، حتیٰ کہ یہی وجہ ہے کہ قرب الہی میں جتنا قدر کوئی بلند ہوگا مرنے کے بعد اس کو مقام بھی ایسا قرب کا نصیب ہوتا ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اماں عائشہ صدیقہ اور اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما وہ خود فرماتی ہیں کہ موت ہر کسی پہ آنی ہے، موت میرے محمد الرسول اللہ پہ بھی آئی، مگر مقام کیسا نصیب ہوا خود اپنی زبان مقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیان کرتے ہیں۔ روحانی معراج والی ایک لمبی حدیث میں بخاری کے اندر ہے کہ میں نے دیکھا پہلے بہشت میں مومنین کی حویلی ہے، پھر دیکھا صالحین کی، پھر شہداء کی، پھر صدیقین کی، پھر انبیاء کی، پھر ان سب سے اوپر وہ میں نے دیکھا فیضا فوق راسی مثل السحاب، جس طرح بادل کی گھٹا ہوتی ہے اس میں مجھے نظر آیا، پھر اس میں چمک دمک چھٹک لٹک پھٹک بھی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اس میں کیا چیز چمک رہی ہے اور یہ کیا چیز ہے، تو مجھے بتایا گیا ہاذا منزلوں کا، یہ آپ کا مکان ہے، یہ آپ کا مکان ہے۔ جنت الفردوس پوری کی پوری بیٹھ سے اوپر والا مقام، سنٹر کا مقام، کتنا کہ ہر پیغمبر اور ہر دوسرے مومنین صدیقین کے مکانات کے ٹی آر گارڈر یا چھتیر کڑیاں وغیرہ
ان کے مکانوں کی تو وہی بہشت کی ہے، مگر محمد پاک کے مکان کی چھت سقفہ عرش الرحمان، آپ کی رہائش گاہ جو ہے جنت فردوس میں، اس مکان کی چھت خود اللہ کا عرش ہے اور کوئی چیز نہیں۔ اس لیے فاطمہ الزہرا فرما رہی تھی وا ابتا الی جبریل ننعا من جنت الفردوس مأوا، آج اگر جبریل آتے تو میں کہتی جس کے لیے تو آیا کرتا تھا وہ تو ادھر پہنچ گیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ کہاں پہنچ گیا؟ میرا ابا جان من جنت الفردوس مأوا ہو، ان کا اب ٹھکانہ قیامت کے لیے کہاں بن گیا؟ بولو بولو، کوئی اچنبے کی بات تو میں نہیں کر رہا۔ کہاں پہنچ گئے؟ جنت الفردوس مأوا، ٹھکانہ میرے ابا جان کا کہاں؟ مأوا۔ اس لیے بعض صحابہ کرام کہا کرتے تھے یا رسول اللہ، جب آپ نے فرمایا سلما شیتا، اور مانگو تو کیا مانگنا چاہتا ہے، تو وہ سوچ سوچ کے کہنے لگا یا حضرت اسألو کا مرافقتک فی الجنہ، میں تو یہی مانگتا ہوں کہ جس طرح یہاں آپ کے کٹھے ہیں نہ وہاں بیشت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ یہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ کا مکان تو وہاں ہوگا جہاں تک کسی پیغمبر کو بھی پہنچنے کی جرأت نہیں ہوگی، میں کہتا ہوں جہاں آپ کا مکان مقدس ہے اس کی سیڑھیوں کے ساتھ مجھے بھی ایک جھگی مل جائے تاکہ آپ کو اترتے چڑھتے تو دیکھتا رہوں گا۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا مطالبہ، انی علی ذلک بکثرۃ السجود، سجدوں پہ زیادہ زور دے، میری امداد تو کر میں تیری امداد کروں گا، تیرے لیے اللہ سے وہ مقام مانگوں گا، تو میرے لیے ایسا کر کہ اللہ کے سجدے پہ زور دے، تاکہ کیوں اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ، جب آدمی سجدے میں سر ڈالتا ہے اس سے زیادہ قریب اللہ کے اور نہیں ہو سکتا۔ اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ، جب سجدے میں سر ڈالتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ کوئی میرے قریب نہیں آ سکتا، اب چونکہ میرے بہت قریب آ گیا ہے اس لیے مانگتا تو نہ تھک، دیتا میں نہیں تھکوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ ضروری حتمی لابدی یقینی دعائیں اللہ کے پاک پیغمبر سجدے میں مانگا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ اتنا لمبا سجدہ کیا، پیچھے سے صحابی آیا بیٹھ گیا، کہتا ہے خشیت ان یتوفاہ اللہ تعالی، اللہ کے پاک پیغمبر کا وجود کا ایک حصہ بھی ہلتا مجھے نظر نہ آیا، کپڑے کا ایک بمبل بھی ایک پلو بھی ذرا بھی مجھے ہلتا نظر نہ آیا، اتنی دیر تک بالکل جس طرح ایک لکڑی سوکھی بالکل ہلتی نہیں، اللہ کے پیغمبر کے وجود مقدس میں حرکت نظر نہ آئی، میں ڈر گیا ہائے اللہ کہیں سجدے کے اندر محمد پاک کو موت تو نہیں آ، خشیت ان یتوفاہ اللہ تعالی، کیونکہ حرکت کے وجود مبارک میں نہیں ہو رہی۔ یہ تو صحابی سمجھتے تھے کہ جب موت آ جائے تو پھر حرکت، شاباش بولو، ہاں یہ پاکستانی تو نہیں تھے، یہ تو صحابی سمجھتے تھے جب موت آ جائے نہ زبان کی حرکت باقی، نہ کانوں کی، نہ سر مبارک کی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ چلنے کی، اس لیے کہتے ہیں خشیت، مجھے ڈر آ گیا۔ نبی علیہ السلام جب ہی انہوں نے سر اٹھایا تو آپ کے چہرے مقدس پر رو رو کے یہاں داغ پڑے ہوئے تھے، صحابی چیخ کے صحابی نبی علیہ السلام کے قدموں میں جا گرا، یا رسول اللہ مجھے تو خطرہ پڑ گیا تھا کہ آپ فوت ہو گئے، کیسے معلوم کیا کہ آپ کے وجود مبارک میں کوئی حرکت نظر نہیں آئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یار میں نے ضروری دعائیں مانگنی تھی اللہ سے، مانگتا رہا ہوں، 3 مانگی ہیں، 2 قبول کی ہیں، ایک کا بالکل جواب دے دیا ہے کہ میں قبول نہیں کروں گا۔ بہرحال اصل مقصود انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے، جس کا آخری درجہ یہ ہے کہ وہ اتنی ذلت اختیار کرے کہ وہ جنٹل مینی بھی ختم، اپنے کپڑوں کی دھوڑ دھاڑ بھی ختم، وجود کا تردد بھی ختم، تکبر و استکبار بھی ختم، حتیٰ
حتیٰ کہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو ذلیل اور عاجز سمجھ کے جب وہ اللہ کے دربار میں اپنا ماتھا رگڑنا شروع کرتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اس سے زیادہ آگے قریب آنے کی اس بیچارے کو طاقت نہیں ہے، زمین اگر اس کو نہ روکتی تو یہ تحت الثری تک چلا جاتا۔ اب جب کہ یہ اپنے قرب تلاش کرنے کے لیے اس نے اپنا ماتھا اور سیس رگڑ دی ہے، اب میں آگے ہو کے اس کو مل لیتا ہوں، میں تو پہلے ہی قریب ہوں۔ اس لیے نسخہ جو عطا فرمایا وہ عجیب نسخہ تھا۔ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہر بندہ فارغ ہو کے ملیں گے۔ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ اللہ، ہر پیغمبر نے نسخہ یہی بتلایا کہ وہ بندے سب سے پہلے یہ تصور کرو، یہ خیال ہی نہیں، عقیدت ہی نہیں، عقیدہ بٹھاؤ اپنے دلوں میں کہ اللہ رب العزت کی ذات میرے ساتھ ہے، ہر کسی کے ساتھ ہے، کسی کے اندر نہیں، کوئی اس کے اندر نہیں، بلکہ وہ ہر کسی کے ساتھ ہے۔ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم ہو، اینا جہاں جس جگہ پہ، جس زمانے میں، جس مکان میں، جس حالت میں، جس طور میں ہو، هُوَ مَعَكُمْ، مجھے اپنے ساتھ سمجھو۔ اگر سمجھو گے تو تمہیں یقین ہوگا کہ ہمارے جتنا قریب اللہ ہے اتنا کوئی قریب بھی نہیں۔ جب مجھے اقرب سمجھو گے، ارحم بھی سمجھو گے، جب اہم بھی سمجھو گے تو پھر جو قدم بھی اٹھاؤ گے سوچ سمجھ کے اٹھاؤ گے، تمہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ بھی ہے، ہمارے پھر چاہے 7ویں مکان کے اندر زلیخا بند کر لے گی یوسف علیہ السلام کو، غلقت الابواب، دروازے بھی بند کر دیے، غلقت جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے ہلاتی بھی رہی، کہیں تالا جو ہے کچا نہ بھرا گیا ہو، کنڈا کہیں کچا نہ لگا دیا گیا ہو، غلقت جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے دروازے کو پختہ بھی بند کرتی رہی۔ جب 7ویں مکان کے اندر لے گئی تو کہتی ہے قالت ہے تلک، آجا، جانتے تو سارا کچھ ہو، تو ہے تلک، ہے تلک، ہے تلک، تمام کا معنی ایک ہی ہے تلک، میں تو سارے کا سارا تان بان تیرے لیے ہی کر رہی ہوں، تو ادھر ادھر کیا دیکھتا ہے؟ امام صالب کہتے ہیں کانت باسطۃ یدیہا، اپنے ہاتھوں کا جفا اور چمبا حضرت کی گردن میں ڈالنے لگی اور چمٹنے لگی، حسن کی کھیل کھلیاں بھی، گنگناہٹ بھی، گدگداہٹ بھی، اور چون چرا بھی ساتھ ساتھ تسلیاں بھی دیتی ہے۔ یہ سارے کا سارا گھر تیرا ہے، اپنے آپ کو غلام مت سمجھ، زر خرید بندہ تو نہیں، میں تیری مملوک غلام، تو میرا سردار، گھر کا مالک بھی تو، عزیز مصر میری اجازت کے بغیر تو 4 دیواری کے اندر بھی نہیں پھٹک سکتا، اس لیے بے فکری کے عالم میں سارا کچھ تیرا ہی ہے۔ مگر کمال اللہ کریم فرماتے میں بھی جھانک جھانک کے دیکھ رہا تھا، میں بھی دیکھ رہا تھا کہ پردوں کے پیچھے میرا حیا کون کرتا ہے، پس پردہ مجھے کون سمجھتا ہے کہ پردوں کے نیچے سے دیکھنے سننے والا کون ہے؟ کون سمجھتا ہے؟ کون سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ ہے میرا اللہ، میری حقیقت کو بھی جان رہا ہے، میرے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے، میری حرکات کو بھی دیکھ رہا ہے، میری سکنات کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمدان بھی کون، ہم کن بھی کون۔ میں تو خاموش رہ گیا، میں نے دکھانا تھا دنیا کو، جب اس نے جفا مارنے کی کوشش کی تو اس وقت کیا
کہتے ہیں قال معاذ اللہ، او تیری اوٹ پناہ خدا، اور نہیں کچھ سجدہ، جس دیوے نو آپ چبا لیں او قد کسے تھی بجھدا، معاذ اللہ انہ ربی انہ ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ معاذ اللہ، اللہ کے تعویذ کی ضرورت ہے، اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ انہ ربی، جب وہ میرا مربی ہے، رب اسے کہتے ہیں انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، ایک چیز کی بنیاد رکھ کر اخیر تک اس کے ساتھ بھی رہنا اور اس کی ضروریات کے انتظام بھی کرتے رہنا، اس لیے کہتے ہیں انہ ربی، وہ میرے ساتھ بھی ہے، میرا انتظام بھی کر دے گا، مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میرے اور آپ کے ہتھے اگر ایسا شکار آ جائے، ایمان سے کہو اس وقت خیال ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ ہے؟ اللہ اللہ، اصل پیغام انبیاء کا یہی تھا، اللہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی ساتھ کسی کے مگر ایک اللہ، کیونکہ تمام نیکیوں کی جڑ بھی یہی ہے اور تمام برائیوں کی جڑ بھی یہی ہے۔ جو آدمی سمجھتا ہے کہ میرے ایک ایک حرکت کو دیکھنے والا میرے ساتھ ہے تو کون ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی اللہ کی بغاوت ہو سکے۔ آدمی جو ملعون بنتا ہے اللہ کو اپنے ساتھ نہ سمجھ کر بنتا ہے، اور آدمی جو بھی محبوب بنتا ہے اللہ کو اپنے ہر حال کے ساتھ سمجھ کے بنتا ہے۔ اللہ اللہ، جس آدمی کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ قریب بھی کون ہے اور سب سے زیادہ رحیم بھی، ایمان سے بتائیے وہ قبر والے مردے کو بلائے گا؟ ادھر سے امید ٹوٹے گی تب جائے گا نا اس کے پاس، جب تک یہاں تقدس رہے گا کسی ٹوٹ کے ٹوڑے کسی تعویذ کے پلندے کی طرف جانے کے لیے تیار، اور یہ بھی نہیں کہے گا کہ یہاں میری قبول نہیں ہوتی رائے ونڈ قبول ہو جائے گی۔ وہ سمجھے گا کہ میں جنگل میں کھڑا ہوں تب بھی قبول کرنے والا وہ ہے، بازار میں کھڑا ہوں تب بھی، مکہ مکرمہ میں ہوں تب بھی، اور جنگل میرے گلے کپڑا کوئی نہیں ہے، بالکل الف تلف ننگا ہوں تب بھی، کیوں؟ وہ میرے ساتھ ہے۔ جو ساتھ ہے وہ کیسا ساتھ ہے؟ اقرب بھی ہے، ارحم بھی ہے، اہلا بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، ارفا بھی ہے، اولا بھی ہے، ابہا بھی ہے، اجہا بھی ہے، ازہا بھی ہے، الہا بھی ہے، ارفا بھی ہے، انہا بھی ہے، اکرا بھی ہے، ازہا بھی ہے، احسن بھی ہے، اجما بھی ہے، اجلا بھی ہے۔ جب تمام کائنات کے اندر وہ تقدس اس کا دل میں یہ بیٹھتا ہے کہ ساری کائنات سے سب سے زیادہ میری شاہ رب سے بھی زیادہ نزدیک ہے تو میرا مالک ہے، اور اس جیسا مہربان بھی کوئی نہیں، وہ کیوں کر دوسروں کو بلانے لگا؟ اللہ اللہ، بندے کا حق نہیں کھا سکتا، اللہ کے حقوق غصب نہیں کر سکتا۔ ہاں دیکھا، اللہ کریم فرماتے ہیں جب تجھے پتا ہے میرے یوسف کہ یہاں برائی کی دعوت ہے، یہ بھی تجھے یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر ساتھ والا اللہ تجھے کہتا ہے کہ بھاگنے کی کوشش کر۔ اے میرے اللہ، بھاگوں تو کہاں جاؤں؟ ہر طرف دروازے بند ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بھاگنا تیرا کام، تالے کھولنا میرا کام۔ کیوں؟
جب تو مجھے اپنے قریب سمجھتا ہے تو میں نے تجھے اپنے قریب کر لیا ہے. جی کو جی ہوتی ہے, قریب کو قریب ہوتا ہے, قرب کا قرب ہوتا ہے. جو شخص مجھے اپنے زیادہ قریب سمجھ کر جب وہ کوئی حرکت کرتا ہے تو میں بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہوں, پھر اس کا نفع و نقصان اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں. اس لیے پھر اسے پرواہ کرنے کا کوئی نہیں جا رہا ہوتا. اللہ کریم فرماتے دوڑ واستبق الباب, آگے آگے حضرت یوسف دوڑ رہے ہیں, پیچھے وہ کون بی بی, پیچھے وہ بی بی دوڑ رہی ہے. لوگ تو کہتے ہیں نا بی بی ہے. اچھا خیر ابھی اس پہ بحث نہیں کرتے ہم. بہرحال ان کی بی بی ہوگی, ہماری تو نہیں. ہمارا تو ہے یوسف علیہ السلام, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر کی گھر والی بھی کردار کے لحاظ سے اسی طرح معصوم ہوتی ہے جس طرح پیغمبر معصوم ہوتی ہے. کردار کے لحاظ سے بے داغ ہوتی ہے. اللہ جب دوڑتے ہیں آگے آگے اللہ کی رحمت کہتی ہے جی آیا بسم اللہ, دروازے کھلتے گئے ہیں, چلتے گئے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں پھر میں نے کس طرح مقرر بنایا, کذالک مکننا لیوسف فی الارض. یا تو وہ یوسف پاؤں ٹکانے کی جگہ بھی نہیں مل رہی تھی, قیدی بنا کے ڈال دیا گیا قید میں, زر خرید غلام سمجھا جاتا تھا, یا جب مجھے قریب سمجھ کے اس نے کام وہ کیا جو مقربین کا ہے, میں نے ایسا مقرب بنایا اس کو مکننا لیوسف. وہی غلام پھر تاج شہنشاہی اپنے سر پہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. خود وقت کے بادشاہ نے اپنا تاج اتار کے کہا تو بادشاہ چھکتا ہے میں تیرا غلام چھکتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, اللہ نے فرمایا اب رسالت مل گئی, تو جانا فرعون کے پاس, اذهب الى فرعون انه طغى. اس کے سر پہ حرام پھٹا ہوا ہے اس لیے تو جان. کہنے لگا یا اللہ میں اکیلا آدمی ہوں, اور وہاں تو اس کا تو لاؤ لشکر بیٹھا ہوگا, اس کی عدالت میں, اس کے دربار میں تو کتنی لوٹ ہوگی وہاں. میں اکیلا آدمی, کم از کم میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو تو بھیج لو. ارسلہ معی رضا ان یصدقونی, میرا صدیق بنا کے بھیج. ہارون علیہ السلام کو میرا صدیق. آپ جانتے نہیں شاید, صدیق اس کو کہتے ہیں جو بھول کر بھی جھوٹ نہ بولے. اور یہیں سے فرق کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کے صدیق لیا, مگر محمد پاک کے لیے اللہ نے خود آپ تجویز کر کے ابو بکر صدیق پیش کیا. فرق تو ہونا چاہیے, پیغمبر کی پسند اور بندے کی اور اللہ کی پسند اور. اس لیے موسیٰ علیہ السلام تو اپنے نسب کا خیال کر کے کہ کہیں سے اگر مجھے کچھ ہار آنے بھی لگے گی تو میرا بھائی جو ہوگا تو وہ خواہ بخواہ ساتھ ساتھ چلو نعرے بازی کرے گا کہ واہ میرے بھائی جی واہ آپ جیت گئے جیت گئے. محمد الرسول اللہ نے کبھی نہیں مانگا, اللہ رب العزت نے خود تجویز کر کے دیا ہے. اختار اللہ لصحبت ہی, ویسے ہر صحابی کو محمد پاک کے لیے اللہ نے خود تجویز کر کے دیا ہے, اپنا اختیار محمد پاک نے نہیں کیا, تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کا وہ صدیق جو ہے وہ اللہ کا پسندیدہ پہلے ہے, محمد کا پسندیدہ بعد میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا صدیق پیغمبر کا پسندیدہ پہلے ہے, اللہ کو پسندیدہ بعد میں. ہاں یہی وجہ ہے. ابو بکر صدیق رضی بات آ گئی درمیان میں. صدیق اکبر سے ام معبد نے پوچھا تھا, وہ بڈھی عورت جو ہجرت کے موقع پہ وہ جنگل میں ملی, اس نے پوچھا بھائی بیٹے تجھے جو پیاس تنگ کر رہی ہے, تو کہتا ہے کہ پیاس بڑی لگی ہے, کوئی تو اکیلا ہے یا تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کیا جی میرے ساتھ ایک اور بھی ہے. وہ کہنے لگی کون ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں میرے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی. کیوں؟ یہ جنگل کی رہنے والی بڈھی عورت ہے. اگر میں سچی بات بتا دوں کہ محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہو سکتا ہے یہ بھی مکہ والوں کی جن سے ہو, اور وہ چونکہ گالی نکالتے ہیں, یہ عورت بھی کوئی الٹا سیدھا لفظ بولے تو مجھے اس کا خاتمہ ہی نہ کرنا پڑ جائے. اگر سچی بات بتاؤں تو یہ خطرہ ہے, اگر جھوٹ بولوں تو صداقت میں فرق آتا ہے. اس لیے بات ایسی کروں جس سے نہ تو اس کو کوئی پتہ چلے نہ مجھ پہ داغ آئے. کہنے لگے جی اماں جی میرے ساتھ وہ بندہ ہے رجلون یہدینی سبیلی, وہ ایسا مرد ہے میرے ساتھ, وہ میرے ساتھ چلتا ہے جہاں سے میں سیدھی پٹڑی سے اترنے لگوں وہ مجھے پکڑ کے سیدھی سڑک پہ چڑھا دیتا ہے. مائی نے کہا کوئی بڑا اونچا آدمی ہے, بڑے تجربے والا آدمی ہے, یہ عرب کے جنگل کے راستے وہ جاننے والا ہے, میں ذرا دیکھوں تو صحیح وہ کیسا ہے تیرے ساتھ والا ساتھی. اب آگے جا کے ایڑیاں اٹھا کے اپنی کناتوں سے اندر سے دیکھتی ہے, کہتی ہے تلالاتا 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 کما یتلالا القمر فی لیلۃ البدر. او بندے تلالاتا, کیا اچھا کیا سونا چمک رہا ہے, یوں تو 14ویں کی رات چاند بھی نہیں چمکتا جیسے اس کا چہرہ چمک رہا ہے. تلالاتا کما یتلالا القمر لیلۃ البدر. محمد البشر لا کل بشر بل هو کل یاقوت فی الحجر. محمد ہے تو بشر جس طرح سارے پتھر ہوتے ہیں مگر یاقوت جیسا پتھر کوئی نہیں. محمد ہے تو بشر پر ان جیسا کوئی بشر کوئی نہیں. تلالاتا تلالاتا کما یتلالا القمر لیلۃ البدر. اتنا چمکار ہے, اتنا لچکار ہے, اتنا لشکار ہے, اتنی جھنکار ہے, حسن کے اوپر اتنی بہار ہے. او مسافر بندہ میرا بیٹا مر گیا ہوا ہے تازہ تازہ, مجھے اللہ بیت اللہ کے خدا کی قسم ہے مجھے تو اس کے دیکھنے سے مرا ہوا بیٹا بھی بھول گیا. اور بیٹا تو بیٹا رہ گیا, میری تو 7 دن کی بھوک بھی ختم ہو گئی. کرتا جی یوں کرتا ہے کہ میں اس کے چہرے کو دیکھتی رہوں تو کھانے پینے کی ضرورت نہیں. افسوس ہے مسافر بندے, ایسے اس جیسے کے ساتھ تو چل رہا ہے پھر بھی تجھے پیاس لگی ہے. حضرت صدیق نے کہا اماں ہماری پیاس تو کب کی بجھ چکی ہے, اب تو پیاس بھی ہے تو انہی کو لگی ہے. صدیق اکبر نے جھوٹ بولو واقعی. صدیق کے دشمن کبھی سچ نہیں بول سکتے اور صدیق کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. دن رات کا فرق ہے. اللہ اللہ. بات چلی تھی کہ بندہ سب سے پہلے سوچے تو یہ بات سوچے کہ اللہ رب العزت کا قرب کیسے نصیب ہوتا ہے. اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے وہ سمجھے کہ ذرہ ذرہ کائنات کے ساتھ اور قریب ہے تو کون ہے. یہ تصور لے کے جب وہ کلمہ پڑھے گا کوئی حرکت کرے گا انشاءاللہ وہی حرکت قرب خدا بندی کا سبب بنتے جائے. اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یاد ہے نا بات کہ میں اکیلا ہوں, اللہ کریم فرماتے ہیں چلو تیرا بھائی بھی تیرے ساتھ ہے. اذهب أنت وأخوك بآياتي, لے جا تو بھی تیرا بھائی بھی دونوں جاؤ. اذهب أنت وأخوك, یہ میرے معجزے بھی دیے ہوئے لے کے جاؤ. سوٹا مبارک بھی تیرا جو ہے یہ میرا دیا ہوا معجزہ ہے. ہاتھ چمکتا ہوا جو ہے یہ بھی میرا دیا ہوا معجزہ ہے, یہ بھی ساتھ لے جاؤ. جہاں ضرورت پڑ جائے وہاں ان کو استعمال کرنا. جب آگے چلے گئے تو کہنے لگے اللہ کریم پھر آواز دی ہے اذهب انت واخوک بآیاتی, میرے
میری نشانیاں لے کے جا رہے ہو، میری قدرت کے تقدس لے کے جا رہے ہو، میرے معجزات لے کے جا رہے، جی ہاں لے کے جا رہے ہیں، جہاں ضرورت پڑے گی استعمال کریں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایک بات سن کے جاؤ، شرط ایک ضرور ہے، یہ لاٹھی جو ہے سانپ بننے کے لیے دی ہے، ہاتھ چمکنے کے لیے دیا ہے، مگر خیال کرنا جہاں ضرورت پڑے ولا تنیا فی ذکری، پہلے مجھے درخواست دے لینا ورنہ کچھ نہیں بنے گا۔ نہیں سمجھ آئے؟ ہاں، اب کہاں گئے وہ کہتے ہیں یہ سب تیرا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی۔ پیغمبر کو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں جب چاہوں جیسے چاہوں جہاں چاہوں جس طرح چاہوں استعمال کروں، میں مختار کل اپنے بغیر کسی کو نہیں بناتا۔ آپ کو ضرورت ہو، واقعی دی ہوئی بھی میری نشانیاں ہیں، معجزے بھی میرے ہیں، مگر ہر ہنگامی ضرورت پہ پہلے درخواست دینا پڑے گی، مجھے یاد کرنا پڑے گا، تب جا کے کہیں یہ اپنے ہاتھ پہ ظاہر ہو۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخواست اور ٹانک دی، انی قتلت منہم نفسا، اللہ ایک بات ہے، بات تو بعد میں ہوگی، پر میں نے ایک بندہ ان کا مارا ہوا ہے، لگا تو میں تھا فتنہ مٹانے کے لیے، چھڑانے کے لیے، مگر کو اچھا خاصا گھمکا لگ گیا ایک فرعونی کو، اور فقزال ہے اس کا تیا پاچا ہو گیا۔ میں نے آمدن تو نہیں کیا تھا، پر آخر کار مجھے مفرور وہ کہتے ہیں، میں قاتل ہوں ان کی زبان میں۔ انی قتلت منہم نفسا، جب میں پہلی مرتبہ اس واردات کے بعد جاؤں گا ان کے پاس تو وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ آ گیا ہے، آ گیا ہے، اس سے قصاص لو، اس سے دیت لو، اس کو پکڑو پکڑو۔ اللہ اگر مجھ پہ دست درازی کرے تو میں کیا کروں گا؟ مشکل کشا جو کون ہوا؟ اللہ کو قریب سمجھے آدمی اور پھر اس قسم کی واہیات خرافات ذہن میں رکھے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہر پردے کے پیچھے سننے جاننے والا اور کرنے والا کون ہے، اور کمال یہ ہے کہ وہ میرے قریب بھی زیادہ ہے اور پھر ارحم بھی سب سے زیادہ ہے۔ اچھا، اللہ کریم فرماتے ہیں، توجہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، اننی معکم اسمع وارا، دو تم ہو تو تیسرا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اننی معکم اسمع وارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے میں اس کے تیور بدلتے ہی دیکھتا رہوں گا، اس کی بک بک بھی سنتا رہوں گا۔ اگر مجھے نظر آیا کہ وہ اکھڑ رہا ہے، اس کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، تو میں لنسفن بالناصیہ، اس کو ماتھے سے پکڑ کے بالکل جھرکا کے رکھ دوں گا، مگر تیرا بال بیکا نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ تم اکیلے نہیں ہو، میں بھی تمہارے ساتھ۔ ایمان سے بتاؤ کتنا عجیب نسخہ بتایا ہے پیغمبروں نے، کہ چاہے آدمی کہیں چلا جائے، جتنے اندھیروں میں چلا جائے، جتنے پردوں میں چلا جائے، پھر بھی وہ سمجھے کہ میرے پاس ہے، میرے قریب ہے، تو کون ہے؟ نادا فی الظلمات اللہ الا انت سبحانک انی سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نادا فی الظلمات، رات کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا، دریا کے نچلی سائڈ کا اندھیرا،
پھر مچھی کے پیٹ کا اندھیرا، پیٹ کی جھلی کا اندھیرا، پھر پورے سمندر اور دریا کے غور کا اندھیرا، 6 اندھیروں کے اندر مچھی کے پیٹ کے اندر، اتنے 6 پردوں کے اندر یونس علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میرے قریب کون ہے، سننے والا کون ہے؟ یونس علیہ السلام کو پتا ہے کہ پردوں کی گھاٹیوں میں سننے جاننے والا کون ہے، کہ پردوں میں کی گھاٹیوں میں سن کر کرنے والا بھی کون ہے، پھر مجھے دینے والا بھی کون ہے، نکالنے والا بھی کون ہے۔ یہ صفت تو اللہ کریم کی ہے، اور یہ جو شاہ دولت کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے آواز مارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں او بے حیا، یہ صفت تو میری ہے کہ پردوں کے پیچھے سے سننا اور جاننا، تو زندہ ہی نہیں تو مردوں کے متعلق یہی خیال کرتا ہے۔ اور کافر کون ہوتا ہے؟ نعرہ تکبیر! پتہ ہے تمہیں ہو بندو، جب میں اپنی قدرت کی پرکار کے ساتھ تمہاری ماں کے پیٹوں میں 3 ہوتے ہیں فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیرے، ایک تمہاری امی کی پیٹ کا اندھیرا، دوسرا جھلی کا اندھیرا، تیسرا رحم کا اندھیرا، 3 اندھیروں کے اندر اپنی پرکار کے ساتھ تمہارا نقش تیار کرتا ہوں۔ پردوں کے پیچھے دیکھنے جاننے والا بھی میں اور کر کے دکھانے والا بھی میں۔ یہاں تو زندوں کو بھی نہیں پتا پردوں کے پیچھے کا، تو مردوں کے بارے میں خیال کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم، کیا ماوا دیا پیٹاں وچ اپنی پرکار دے نال نقشے کھچن والا کون؟ پھر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ او میاں جدو میں کیتا اپنی پرکار نال نقشہ بنایا، خالا کاکا یہ دا مانا خاکا کھچنا، خلق دا مانا ہوندا خاکا کھچنا، میں خاکا بنایا، او دے اوتے اپنی قدرت دیاں ٹیکریاں دے نال تیرے نقشے بنائے، سوا کا، پھر جتھے نک ڈھکدا میں نک لایا، پھر جتھے کن ڈھکدا میں کن لایا، یہ تیرا نک لا دیں تم پچھوں، تیرا منہ لا دینا میں پچھلے پاسے، تیرے بابو نو سڈ کے آخیا کہ یائی لم بنتی رہے نت گندا تے ٹکا رہے پیا، نہیں جتھے ٹھکا پھر کیتا آدھا لاکا وت اپنے کمپیوٹر تے چڑھا کے تیریا لائناں سیدیاں کیتی آدھا لاکا تاکہ تیرے ویل خراب نہ تیرے ٹائر پھٹ، اللہ آدھا لاکا اپنی قدرت کے کمپیوٹر تے چڑھا کے تیری فٹنگ کیتی، لائن چڑھایا، پاسے ٹھیک کیتے، چپرا لائیا، اج کر کے کیتا تاکہ تیری لائناں ٹھیک نہ ہو جاویں، چلدیاں کچاوے ہار ٹیڑھا نہ ہو جاویں، چلدیاں منہ دے باہر نہ ڈھا پوے، انج گھوڑے ہار چھتری چلدا بداونا، اے میری لائناں ٹھیک کیتیاں ہوئیاں نہیں، فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ تیری ایڈی سونی شکل بنائیے کہ جبریل بھی بہ کے آدا ہے اللہ اج تے مینوں اجازت دے میں کہ محمد دی غلام دی شکل وچ بن کے جا ظلمات ثلاث، اندھیریاں وچ میں ویکھاں، اندھیریاں وچوں میں جانا، اندھیریاں وچوں میں کراں، اندھیریاں وچ میں تینوں دیواں تے لواں، ہور کیڑا جڑا ایتھے تے میاں جیندا بھی کوئی نہیں، پردیاں دے پیچھے سن کے جان سکدا، او کملیا تو مویاں دے پیچھے لگا ودا ہے، خرافات جھوٹیاں روایتاں گھڑ کے تے ایچی بیچی لے کے کلول کٹوریاں پیچھے، تحفۃ الغردوم دے پیچھے، بوجھت الاسرار دے پیچھے، گزران العلوم دے پیچھے، ہتھاں دے جھریٹیاں پیچھے، اے جی چھڈ دے کملیا، آ اپنے آپ اللہ نو پہلے سمجھ کے میری ایک حالت وچ نال ہو جائے، نال سمجھے گا تے تا تینوں پتہ لگ سی پردے چ وہ سندا تے جاندا ہے تے ویکھدا تے لیندا دیندا۔ اچھا دے موسیٰ علیہ السلام پھر اتنی جرأت نال گئے،
یہ سمجھیا کوئی کسی کو گناہ نہیں ہو سکتا جب تک یہ خیال وہ ذہن وچ رہ جاوے کہ اللہ میرے نال ہے تے ہر حال میں جانن والا. اللہ کریم فرماتا ہے یہ وجہ ہے مینوں اپنے قریب سمجھن والے لوگ پردیاں وچ گئے تاں وی واجاں مینوں ماریاں، بھوک لگی تاں وی سڈ مینوں مارے، اور قیداں وچ گئے تب بھی انہوں نے آواز مجھے دی، سورو پکار میری کی کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے حال کو جاننے والا، قریب تر ہو کے ہمیں دینے لینے والا، ہمارے پردوں کے پیچھے پسے پردہ ہماری حالت کو دیکھنے والا وہی اللہ پاک ہے. اس لیے حالانکہ جتنے 23 سال توڑی 40 سال توڑی میں مصیبتاں وچ سٹیا لوگاں نوں تے اپنے مقرب بندیاں نوں سٹیا تے اپنے دوستاں نوں سٹیا، 40 سال تک بیٹھے رہ گئے حتیٰ کہ شہراں وچ نکل کے جنگلاں وچ جا اٹھے تے انہاں نوں بولن دی طاقت بھی کوئی نہ، مگر وقت بھی جنگلاں وچ بیٹھ کے آدن رب انی مسن یضر وانت ارحم الراحمین. 23 سال گزر گئے، 23 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، بیت گیا عمر کا اکثر حصہ بیماری کے اندر. بظاہر دیکھنے سے تو معلوم ہوتا تھا کہ حضرت کے کسی جوڑ پہ کوئی تکلیف نہیں ہے، مگر جوڑاں وچ اندر وچ درد شروع ہو گیا. 23 سال، ایک روایت وچ آندا 31 سال، ایک وچ 21 سال، ایک وچ 43 سال، اللہ ہی جانے صحیح تعداد. انہاں سالاں دے بعد تے پھر جڑے ویلے مائی صاحبہ نوں آکھیا مینوں لے چل جنگل وچ تقاضا حاجت واسطے تے مینوں اوتھے موڈے نال لا کے مائی رحمت بی بی لے گئی. مائی صاحبہ دا نام ہی رحمت. تے اللہ جنوں آدا نا اللہ رحمت آکھے نا تے رحمت اوتھے ہوندی ہے جڑا اجڑدیاں نوں آباد کرے، اجڑدیاں نوں جے تے رحمت ہوے او اجڑدا. کہ اللہ فرماتا نحن اقرب الیہ کہ ان اللہ قریب ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. حضرت ایوب علیہ السلام بیٹھے ہیں تقاضا حاجت کے لیے، پہلے دن دل کے اندر درد ہوا. مائی صاحبہ پیٹھ پھیر کے کھڑی ہے، انتظار کر رہی ہے کہ وہ آواز دیں گے تو میں اٹھا کے لے آؤں گی. موقع جنگل کا ہے، سال 20 گزر چکے ہیں، قوم والوں نے اپنے گھر سے بھی نکال دیا. اس وقت کہتے ہیں رب انی مسن یضر، اور کہا ہے کہ اس میں دل میں اونچا بولنے کی تو طاقت بھی. رب انی مسن یضر وانت ارحم الراحمین. اللہ کریم فرماتے ہیں فاستجبنا لغت کے لحاظ سے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے جی جی کر کے جواب دیا. فاستجبنا، ہم نے کہا جی جی میرے پیغمبر، تیری حاجتوں کو ہم جانتے ہیں، اب کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اور دعا یہ کی ہے اللہ 359 جوڑ وجود کا پہلے بھی درد کر رہا تھا، مگر میں نے آج تک تجھے نہیں بلایا. کیوں؟ میں سمجھتا تھا کہ تم میرے ساتھ ہے، سب کچھ جانتا ہے، زمین میرے وجود والی تیری اپنی ہے، بلڈوزر چلا یا ہیرو مار مجھے کیا دخل دینے کی ضرورت ہے جو تیرا اپنا. مگر آج جو بولا ہوں اس لیے میرے دل کے اندر درد ہے، اور دل وہ ہے جو کوٹھا ہے تیرے لا الہ الا اللہ کا، لا الہ الا اللہ کا، لا الہ الا اللہ
تو ہی کافی لا الہ الا اللہ تو ہی معافی لا الہ الا اللہ تو ایک شافی لا الہ الا اللہ تو غم خار لا الہ الا اللہ تو دلدار لا الہ الا اللہ تو من موڑا لا الہ الا اللہ تو دل جانی لا الہ الا اللہ ہر کوئی فانی لا الہ الا اللہ ہر کوئی شاکی لا الہ الا اللہ تو ایک باقی لا الہ الا اللہ تو من موڑا لا الہ الا اللہ ایک تو دل بر لا الہ الا اللہ رحمت ایک دی لا الہ الا اللہ یارویں تیری لا الہ الا اللہ سڑکاں تیریاں لا الہ الا اللہ کنڈے تیرے لا الہ الا اللہ سوراں تیریاں لا الہ الا اللہ. یہ سارے مانے قرآن پاک وچ ہیں. کدے تسا ساتھ دے نا اصل تمہیں ذوق کوئی نہیں. تسی ساتھ دیو نا تو سالم قرآن دا ترجمہ لا الہ الا چاہ جائے. بولی تو چلو اپنی ہوئی مانے سارے قرآن وچ موجود. اللہ اللہ اے میرے اللہ میرے دل نو درد ہے کہ اپنے دل وچ میں رکھے ہوئے لا الہ الا اللہ تا میں تینوں درخواست دیتی ہے ورنہ 359 جوڑ وچ پیڑا کھا گئی مینوں درد مینوں ونجا چھڈیا پر میں کویا نہیں بولیا نہیں اج تیرے جھگے نو ڈھا لگ گئی ہے تا میں بول رہا اللہ. اللہ فرماتا فاستجبنا لہ اسا جی کر کے جواب دیتا تے پھر کہ کیتا فکشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. کشفنا فاستجبنا فکشفنا پہلی فے شرطیہ علت والی دوسری فے جوابیہ جزا والی. اللہ فرما چونکہ جی کر کے جواب دیتا میں قبول کر لیا اس کی پکار نو اس واسطے فاستجبنا لہو فکشفنا پھر میں کھول چھڈیا اس دا سارا غم. کیویں اس نو میں کیا اور رکض برجلے کا ھذا مغتسل بارد وشراب ایک خو جاری ہو گئے نہیں اپنے ہے پیر نو حرکت دے چا اے نال دو کنویں جاری ہو گئے ایک خوہ وچ ور جا ایک کنویں میں داخل ہو جاؤ جا کے وہاں سے وہ ہوتا لگا لو تو باہر والیاں بیماریاں دور تے اندر جا کے ایک گھٹی بھر لیتے ہیں اندر دیاں بیماریاں دور باہر نکلیا جوانی چھان چھان کر دی ہوئی وال تھبے وچ آویں متھا چمکیلا ہویا 40 سال دا نہیں ورنا 900 گھوٹ بن کے آ رہا ہے جڑے ویلے زمین نوں دھمکا پیاں ملیاں مائی صاحبہ دے پیچھے مڑ کے ویکھیا حیران ہو گئی میں تے اگے انہاں نوں کندھے نال لا کے لے جاندی سا تے اے کون جوان آندا پیا آکھن لگیا جوانیاں مانے بندہ جوانا جڑے پاسے تو آ رہا ہے اسی طرف میرا ایک معذور آدمی بھی بیٹھا تھا. اس ویلے حضرت صاحب تھوڑے دے مسکرا پے تے کہنے لگے کہو جی شکل دسی تیرا وہ معذور اکھے جے سچ پوچھے رب دی سو جدا جوانیاں دیاں لٹکاں میرے محبوب دیاں ہوندیاں سن تیرے تے اودے وچ ایک تل دا فرق وی کوئی نہیں سی ہوندا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے اللہ پاک نے آکھیا او ایوب ٹھیک ہے دکھ تو وی چکی پھرے ہے پر دکھی نو تے اے وی چکی پھری ہے سٹ گتن دی اے وی چیز نہیں لہذا اس نو سچی گل دس دے کہ میں ایوب تے پھر تو وی اس نو یا کہ غوطہ وی مارے تے تبی وی مارے جڑے ویلے جوڑا تیار ہو کے چلیا زمین وچ دھمکا آیا اللہ کریم فرما دے آتینا ہو اہلو
جڑے ویلے گھر گئے اپنے او کنے سالاں دے بعد ویکھیا تے جڑے 14 دے 14 پتر جڑے چھت تلے دبی کے مر گئے انہیں جیون جوگے کھلے آتینا اہلہو ومثلہم معہم 14 او بھی دتے اگلے تے 14 معہو ہور بھی نال دے دتے 28 پتر لے دتے 4000 بھیڈاں تے بکریاں دا ریوڑ اگے لیا 4 ہور بھی دے دتے تے 8000 دے دتے اللہ کریم فرما جیڑا میرے قرب وچ آ گیا ہے جیڑا ایک ایک حال وچ مینوں اپنے قریب سمجھدا ہے میں نہیں اونوں قریب کر لیندا ہوناں تے جیڑا جنوں میں اپنے نیڑے کر لواں اونوں سکا تے بھکھا ہوندیاں میں رہن کدے نہیں دیتی در در تو یہی کرتا پھر حضرت جی ایک طویل لکھ دیو جی اے ٹونا کر ایتھے پھوکا مارو جی ایتھے پھوکا مارو جی پھوکے مروئی دا پھوکا نکل وئی سی ٹوکا ہی نکل وئی سی گل کچھ نہیں بات وہی چلے گی وہی ہوتا ہے جو منظور ہے زبانی جمع خرچ کرتا ہے تو عمل کیوں نہیں کرتا اس پہ اللہ توجہ ہے اور سو موحد آدمی مسلمان آدمی جو اللہ کو اپنے قریب سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پسے پردہ بھی بلائیں تو سننے والا کون ہے پردیاں وچوں دیکھن تے سنن والا کون جانن والا کون تے پردیاں دے وچوں بنا کے دین والا ہی پتہ ہے جڑے ویلے سدیا نا پردیاں وچوں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سن لیا اللہ فرماتا میں مچھی نو آخیا اتنے آ تو میری امانت واپس کر دے امانت میری واپس جلدی کر دے اچھا اللہ کرے فرماندے نشانہ بازنا ہو بالآرا وهو مذموم لولا انت دارکہ نعمت من ربی لنبذ بالعراء وهو مذموم. اللہ کریم نے اپنی نعمت نو دستگیر بنایا اپنی نعمت تے دستگیری کی میں آپ غوث اعظم ہویا میں آپ دستگیر بنیا میں آپ مشکل کشا بن کے اودیاں ننیاں ننیاں آوازاں مچھی دیاں پردیاں وچوں سن کے میں مچھی نو آکھیا سڈ مار کے واجاں ماریاں تے آکھیا دے میری امانت فنبذناہ بالعراء امانت دے کول لائے کے میں دریا دے کدے تے بٹھا دیتا انہوں مگر مچھلی دی گرمی دے نال ان کا سارا وجود جو تھا وہ سارا خشک ہو چکا تھا صرف ہڈیوں کی مٹھی باقی بچ گئی تھی حضرت صاحب کی اس لیے دیکھنے والے بھی لوگ ڈرتے تھے پتہ نہیں یہ کون بیٹھا ہے. اللہ کریم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ اس کا وجود بیمار ہے کہیں مکھی اوپر نہ بیٹھ جائے میں نے کیا کیا انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین میں نے کدو کی بیل پیدا کر کے اوپر اس کے چڑھا کے اس کو چھپر بنا دیا کیونکہ کدو کی بیل پہ مکھی بیٹھتی نہیں اس لیے چھوٹے چھوٹے کدو لگائے. پھر کسی فرشتے کو میں نے نہیں بلایا اپنی کن فیکون کی ہانڈیاں پکا کے اپنی قدرت کی ریٹارٹوں پہ لگا کے ہم نے سالن پکا کے نرم نرم جس طرح پرندے کی ماں اپنی چونچ کے اندر نرم نرم لقمے اپنے بچے کو دیتی ہے میں نے اپنے بندے اس کو کیوں اللہ اتنا پیار تو نے کیوں کیا. اللہ کریم فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا میں نے اس لیے کیا کہ اس کے برابر مجھے اللہ کو بھی فرماتے ہیں مجھ کو بھی کوئی صبر کنندہ نہیں ملا. سب سے اول درجے کا صابر اور صبر تو وہی کر سکتا ہے جسے پتا ہو کہ میرے حال کو دیکھنے والا کون ہے مجھے دکھ دینے والا کون ہے مجھے سکھ کے ساتھ تبدیل کرنے والا کون ہے میری حالت کو پردوں کے پیچھے دیکھنے سننے والا کون ہے. کیونکہ مومن کا عقیدہ ہوتا ہے کہ پردوں کے پیچھے سے دیکھنا سننا کس کے کام ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. لا حبۃ کہو لا او ایک دانہ جڑا تو اپنی تلی تے چکیا ہوا کنک دا جوار دا باجرے دا
دان دا منجی دا منڈوے دا جڑے دانیاں دی مٹھی بھری ہوئی اللہ فرماندا ہے ہر کوئی پیا دیکھدا ہے، ہر کوئی کہ اے موٹا دانا ہے، اے چٹا دانا ہے، اے چھوٹا دانا ہے، اے بڑا دانا ہے، تے وہ جٹا او جٹا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. وہ دانا جڑا ہے تو پھر اپنی مٹھی نو چھٹا مار کے زمین وچ بی چھٹے آئی، جڑے ویلے چھٹن لگے تیری ہاتھ دی چھٹ دے نال او دانا زمین دے پردیاں دے وچ لک گیا ہے. اللہ فرماندا لا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین دے پردیاں وچ زمین دے اندھیریاں دے اندر دانا لک گیا ہے، جڑے توڑی چھٹیا نہیں او توڑی تے ہر کسے نو پتہ ہے. اللہ فرماندا ہے جڑے زمین دے پردے وچ گیا پیا ہے، ہن 14 طبق دی کائنات نو سد لائے، نبی بھی کٹھے کر، ولی بھی کٹھے کر، غوث کتب افضال بھی کٹھے کر، فرشتے بھی کٹھے کر. لا حبۃ فی ظلمات الارض، کسے نو پتہ کوئی نہیں کہ کیڑا دانا کیڑے پردے وچ گیا پیا ہے، پردے وچوں جانن والا کون ہے؟ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس. میں نعرے واسطے چپ نہیں کی، میں نعرے واسطے چپ نہیں کی، میں وہ گل ایک مینوں آ گئی ذہن وچ. اللہ دے پاک پیغمبر آخو صلی اللہ علیہ وسلم، محدث ابن بشکوال نے صحیح سند نال روایت نقل کی تھی، اور القول البدیع وچ امام سخاوی نے وہی تائید بھی کی تھی کہ جڑا ایک بار آکھے نا صلی اللہ علیہ وسلم 80 سال دی عبادت دا ثواب ملے گا. کتنے سالوں دا؟ اس واسطے تسی بار بار آخیا کرو کہ میرے حصے دا بھی آخیا کرو، کیونکہ میں بار بار نہیں نہ آکھ سکتا. وہ چپ ہو جاوے تو یہ سخاوت کر چھڈی کرو، کنجوسی نال کوئی فائدہ نہیں. میرے حصے دا آخیا صلی اللہ علیہ. اچھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھروں نکلے یا دروازے باہر نکلے، اگوں مل گیا صدیق اکبر. السلام علیکم ما خراجہ کا یا صدیق. یہ ویلا تے نہیں صدیق تو کرو کیوں نکلے؟ کہنے لگا خراجہ نل جو یا حضرت جی مینو بھوک نے کٹ کے لے آندا ہے، بھوک لگی ہے اینے دنوں دی مینو بھوک، میں نے سوچا کہ آج جائے نبی کریم کے گھر سے کوئی تبرک مل جائے گا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں آخر جانے لگی او یار مینو تے آپ نو بھوک لگی آئی، میں تو تیرے گھر پہ آؤں سا. کئی سمجھ آتی پی پردے چ دیکھن سننے والا کون ہے نا؟ حیا والے بندے تو اتنا ہی کافی. خدا جانے ہے سلطی دی اولاد پتہ نہیں کی کرتی، الٹا تان دیں سانو بھائی یہ نبی کی ہے نا گستاخ ہے. حالانکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی عزت کے معاملے میں اگر کوئی گستاخی نہ کرے، چھڑا ارادہ ہی کرے تو مرتد ہے، صرف ارادہ ہی کرے تو مرتد ہے. اللہ 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 کے رسول فرمایا یار میں تو تیرے گھر آندا پیا سا، ایک گل کر دے پیسن تو حضرت عمر سلام علیکم ابھی کئی فرما خیر ہے اکھے جی آخرا جنل جو میں لگی بھوک. اللہ اللہ ہاں پردے چ پتا جی نبی علیہ السلام نو پتا ہوندا بھائی وہ تو میرے گھر ٹرے آندے تے آپ گھروں باہر نکلتے. صدیق اکبر نو پتا ہوندا بھائی وہ تے حضرت میرے گھر آ رہے ہیں تو کدے چلتے پردے چ ویکھن والا. اچھا اللہ کے رسول فرمایا آ صدیق آ ایتھے ہاتھ تھوڑا جا تو ہو جا. صدیق کے موڈے تے سجا ہاتھ، حضرت عمر دے موڈے تے کھبا، اینج رکھ کے تے فرمایا گل سنو یار بڑے چراں دا جڑا سعد صحابی ہے نا وہ میرے پیچھے لگا ہوا سی کہ یا رسول اللہ کدے تسی میرے غریب خانے تے آندے، مینو اللہ نے کنواں بھی دتا، باغ بھی دیتے، کھجوراں دتیاں، بکریاں دے سلخے دیتے، میں نبیز پلاندا، نواندا دھواندا، گوشت کھلاندا، مٹھ مروڑی بھردا، سین سو میں کردا، تیرے ایک دن تے میں خدمت محمد رسول اللہ کردا. تے اج مولے آج اور بڑھایا
اللہ نے اج زور بنایا ہے سانو وہ ضرورت ہے ادو بڑی ضرورت آئی سڈے بلان دی میرا خیال ہے دونوں گھر کا کام بن جاسے چلو ادا ہی چلیے ہوں چلتے پے تو کیا دن ہا کزان بوسو یوم القیامہ او میرے سجے تے کھبے بازو او میری اکھیں دی ٹھنڈک ابو بکر تے عمر او میرے زمین تے وزیرو اللہ آسو دیا امیریا میرے امیر و وزیرو او میری دونوں اکھیں دی ٹھنڈک ہا کزان بوسو یوم القیامہ انشاءاللہ دیہڑے قیامت دے آویں جتھے پا کے اٹھاں گے اللہ دے دربار وچ تے کدے انج کر دیں کدے زور لا کے صدیق نو اتھے سینے نال لا دیں اونوں ہٹا کے تے کدے مسکراندے وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ویلے حضرت عمر دین جڑے ویلے مسکراندے سن نبی کریم اس ویلے ہاسی انیرا تے روشنی ہو جاندی ہے اس ویلے انج کر کے سینے نال دو چار ٹکراں جڑے ویلے کھوائیاں صدیق اکبر تے حضرت عمر آکھن لگے سونیا ساڈیاں تے بھکھاں لے گئیاں بہت اپنا کوئی کرو اے جڑیاں دو تر ٹکرا سینے نال کھوایا نے ساڈیاں سکھاں تے بھکھاں تے لائے گئیاں نبی کریم تر پین جڑے دے گھر دے نیڑے جاندے نظر ساتھ دے رضائن محدث نے اگوں تفصیل نال روایت نقل کیتی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد کے گھر کے قریب تھے چونہی اتفاقاً کسی اپنی ذاتی کام کے لیے حضرت سعد اپنے گھر کے دروازہ کھولا ہے ایک پاؤں باہر رکھا ہے چوکاٹ سے تو اسے چمکار نظر آیا گلی میں آتے ہوئے چمکار نظر آیا کیوں حضرت انس کہتے ہیں خدم تو اشرن رسول اللہ میں 10 سال خدمت کیتی ہے محمد رسول اللہ دی دو چیزاں نوٹ کیتیاں میں اللہ دے رسول دیاں جدوں بھوک زیادہ ہوندی سی نبی کریم نو جدوں غم زیادہ ہوندا سی نبی کریم نو مینوں سو رب دیے اگے نالوں 4 حصے زیادہ نور دیاں لاٹاں چہرے تے آ جاندیاں ہاں حضرت صاحب نو چمکار نظر آیا ہے یقین ہو گیا کہ محمد رسول اللہ رہن شکر ہے اج ساڈے دروازے تے رحمت دا بدل گجنا بھی ہے تے وسنا بھی ہے جلدی جلدی دروازہ بند کر کے تاک دی ڈلی دے اندر بیٹھ گیا حضرت صاحب وچوں ڈلی دے پیا تکدا ہے تاں جے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے آپ دی عادت ہوندی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ سیدھا گھر دے دروازیاں دے سامنے نہیں سی کھڑے ہوندے پاسے دے اوتے مت کے کسے دے گھر تے نظر پے جائے پر اوتھے تے دروازہ بند آدھا کیا السلام علیکہ یا اہل سعد او سعد والیوں السلام علیکم سعد اندروں بیٹھا کہندا وعلیکم السلام یا رسول اللہ السلام علیکم دوسری بار آخیا السلام علیکم دوسری بار حضرت صاحب آخیا وعلیکم السلام یا رسول اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام یا رسول اللہ نبی کریم فرمایا پیچھے ہٹ کے وہ میرے سونے اللہ نو آخو سعد بھی کوئی نہیں پردیاں وچوں ویکھن والا کون اتنے تو جیتے پیغمبر نو بھی نہیں پتا پردیاں دے پیچھوں دا تو مویا دے پیچھے لگا ہے سمجھ آتی پی ہاں محمد رسول اللہ فرمایا چلو کنی طرح جے ٹکر نہیں لگا تے چلو شکر تے رج کے کر لویے چلتے پے حضرت سعد نو پتہ لگا کہ دھمک جڑی زمین تے پئی آندی آئی وہ ہٹدی پئی شک نہیں اللہ دے پاک رسول جا رہے ہیں کار کار دروازہ ہویا دروازہ کھول کے اگوں آ گیا ایویں جتھا پا کے ٹردے ہوندے ہیں اگوں آ کے جھوٹن لگے اتیتانا فدیناکا اتیتانا فدیناکا اتیتانا فدیناکا اتیتانا فدیناکا سونے قسمت نال میرے غریب خانے دے دروازے تے آئے ہیں فدیناکا اسا سارا کچھ قربان کر دے تے محمد کریم دے تو آون تو تے کدے جا رہے ہو نبی کریم فرمایا اللہ دے بندیا تو ہے سے جو کوئی نہ وہ آکھنے لگا قسم رب دی میں ہے سا
اندروں میں بیٹھا آخے جے تو ہون دو تو جواب ضرور دین دو. آخے قسم رب دی میں جواب ضرور دیتا ہے. آخے جے جواب دین دو تو اسی سن لیں گے. آخے میں سنن دیندا تا تسی سن دے. ان سنیا نو سنن والا کون ہے؟ ان سنیا نو سنن والا کون ہے؟ اچھا تے تو اچھی جواب کیوں نہیں دیتا؟ آخے یا رسول اللہ استک سیرا من برکت سلام کا یا رسول اللہ. میرے ویلے پہلی دفعہ تو آخیا السلام علیکم میں آخیا شکر اللہ میرے غریب خانے تے آ کے محمد میرے حق چ دعا کر رہے ہیں. السلام علیکم نمانا کیوں ان شاء اللہ وسدے رہو تتی وان لگنے جولے جکھر تو آزاد رہو خوش رہو آباد رہو. جدا تو پہلی دفعہ دعا کیتی میں کیا شکر میرے حق دعا پہ کر دے. جی میں اچا جواب دیواں تے تھائی ختم کر دین گے. جواب بھی دیواں تو کم از کم میرے گھر دے اوتے 3 مرتبہ تے محمد دے دعاواں دی برکت مینوں آ جائے. لا فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. موسیٰ علیہ السلام ہٹ کے موسیٰ علیہ السلام پہ آتا. اللہ اللہ فرشتے بھی موجود ہیں تھے آئے نا. جی تھوڑے کو پوچھے کی ثبوت ہے تو کی آخسو میں تو پوچھو تو میں تو ایسا ثبوت ہے. کیوں؟ رسول پاک دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک فرشتوں نے وعدہ ہے اطلبوا مجالس الذکر. جاؤ جتھے میرے قرآن دا واز ہو رہا ہے جاؤ اتنے بن کے رپورٹ لایا ساری دیکھ. میں کہنا اتنے ہزارہ فرشتے موجود تو فرشتے سن لین ساڈا عقیدہ جڑا اپنے اللہ دے بارے چ ہے بن کے رپورٹ یا دیسن خیانت کرن دی عادت فرشتیاں نو تے ہے کوئی نہ. اللہ اللہ ساڈے لوگاں نو ہے کوئی گل چنگی کریے نا تاں ون تے کیا دین میں بادشاہ آپ سن کے آیا احمد سعید دی تقریر اکوسا کیا نبی پاک دی قبر پٹو میں چونڈی مارنا. وہ سچی گل آ کے مینو سو قرآن دی میں سن کے آیا. یا خدا تینوں ہدایت دے تینوں اللہ کا حیا کو اللہ ایڈیاں تومتا لگا دینا. اتوں معلوم ہوتا کہ انہوں بالکل کوئی یقین نہیں جو اللہ ساڈے نال ہے کہ اصل اللہ دے دربار کافر ہے وہ جڑا ایسا کام کرے جس کام میں پتہ لگے کہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ میرے نال ہے. اللہ جانتا ہی نہیں جس آدمی کا یہ عقیدہ ہوئے وہ برائی نہیں کر سکتا. جی برائی ہو جاوے تو پچا نہیں سکتا فوراً اپنے اللہ کے اگے جھکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کرے فرمایا آسر رات نو لے کے نکل جا 80,000 دی نفری تیری برادری تے قوم ہے. یہ فرعون بڑا تنگ کردا ہے تینوں بڑا بدماش ہے. رات نو لے کے ٹر پے موسیٰ علیہ السلام 80,000 دی نفری ساری رات بجدے رہے ٹردے رہے چلدیا چلدیا اچھا چیت اگوں آ گیا دریائے کلزم اتبعوا مشرکین. اشراق دا ٹائم ہو گیا. اشراق دا ٹائم ناشتے دا ٹائم ہو گیا. جڑے ویلے دوڑ دے جاندے سن اگوں اچھا چیت آ گیا دریا تے جے دلکا نکلیا پچھا ویکھیا تے پچھوں چڑھیا ہوندا ہے بے حیا جڑے نال نال جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام دے جڑے آدھے چلو جی چلو جی چلو جی چلو جی پاس چلو جی چلو جی چلو جی چلو جی مطلب وہ آ جائے پچھوں نال چلو جی چلو جی چلو جی پچھا ویکھے نہ گئے تے او آن جنہاں دی گھنڈی تے اُتے اُتے ہائی تے وچ جڑے ویلے پچھا نظر آیا انہاں کیا آئے حسین حال وے لمدرکون ولقد اوذینا من قبل. او جدوں تو پیدا ہویا سے موسیٰ ادوں بھی سانوں وڈیاں تکلیفاں آئیاں بچے کئی کس گئے ساڈے معلوم ہوتا ہن پرانے بڈھے پاپی ہن کے. وَلَقَدْ أُوذِينَا اسا پہلے تیرے جمدے اولاد بھی دھکے کھاون لگے ہاں پھر تو وڈا ہوئے انہاں دا بندہ مار کے لگا گیا حرامیاں دا.
پھر ہونا ہے تے آ کے ڈانگ ماری لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نصرت ایک دی لا الہ الا اللہ ڈوب دے تارے لا الہ الا اللہ حسرت ایک دی لا الہ الا اللہ روند ہساویں لا الہ الا اللہ وسدے اجاڑے لا الہ الا اللہ روند ہساویں لا الہ الا اللہ او پتھر چ پالے لا الہ الا اللہ ہوں جدوں دا لا الہ الا دی ڈانگ گھتی سانو ڈر تو پہلے ڈر دا لگا ودا اے اللہ خیر کرے کہے نہ کہے رفڑ ضرور گھتے سی سانو اے موسیٰ یہ دیانے کو ڈر دیا سے وہ مولے اج آن وکھایا یہی خطرہ تھا ہمیں اس نے جو لا الہ الا اللہ کا چکر چلا دیا ہے کہیں نہ کہیں پھنسا کے دیکھے گا نہیں رکھے گا آج وہی بات نظر آ گئی اب ہم مر گئے حال وہ ہم مر گئے انا لمدرکون آگے دریا کی موجیں ہیں پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں آگے دریا ہے پیچھے وہ بے حیا ہے اب کیا ہوگا ہائے ہائے مارے گئے پر اللہ دے پاک پیغمبر آخیا کلا کلا اللہ اتے تو کلا اتے ملوم تھیندا میں کلا کلا او بالکل دعائی پاور والے ہو بالکل قطن کوئی پرواہ کوئی نہیں وہ آخر مارے گئے اے چڑھے آیا پچھوں کھریاں تے قدماں تے چڑھے آیا حال وہ مارے گئے تو بندہ اج بھی کمزور تے کلا ہے اسی بھی نیتھے ہاں مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن کلا میرے نال میرا رب ہے کلا ان معی ربی سیہدین مینو یقین ہے جی وہ نال جے تو کس واسطے نال ہے اس واسطے تو نال ہے میری حالت بھی جاندا میری سورا پکارا بھی سندا پردیاں دے وچوں جاندا بھی دوروں نیروں جاندا تے وچ لائے کر کے بھی دین والا ہے میرا یقین ہے سیہدین سین کس واسطے آئیے اینے چٹکیاں چ مینو رستہ بنا کے دے گا پتہ لگا کہ اللہ فرماتا فضرب بعصاکل اللہ آپ کو قرآن کی سمجھ دے فضرب بعصا انہیں نہیں کیا فضرب عصا فضرب بعصا یہ بے جارہ ہے جارے کا معنی کھینچنا یہ فعل کو کھینچ کے لاتی ہے اللہ فرماتا ہے دو ہاتھاں نال کھینچ کے مار پانی چ سوٹا فضرب بعصاکل بہارا کھینچ کے مار سوٹا اکھے اللہ پانی دا کی قصور ہے پر اللہ نے اپنے حال وچ دسیا ایدا تے کوئی قصور نہیں مگر ہر شے نال الگ طریقہ میریاں گلاں کرن دا ہر چیز نال الگ گلاں کرنی کسے نال پیار دیاں گلاں کسے نو سوٹے مارا تے نو پانی نو آندا ضرور ہے میں انہیں کرنا ضرور ہے کٹنا فرعون دا غرور کیوں جو ساڈے نزدیک کو پکا سور کہ اے میرا مقام جڑا اے نہیں تواڈے کولوں دور جویں تو آکھیا میرے پاک پیغمبر ہن مار سوٹا فن فلاقا سوٹا ماریا اللہ فرماندا ہے 12 پلٹونا انہاں دیاں سن میں پانی نو کھچ کے کن کولوں اودیاں کداں بنا دتیاں تے 12 سڑکاں بن گئیاں وچوں دریا دے میں آخیا لاؤ میرا پیغمبر کوڑے نو گھر توڑی چکنا ہے یہ جتے نہ پیا کھنا کہ تیرے پیچھے لگے ہیں تے سب برباد ہویا اسی اپنے پیغمبر دی کنڈ نہیں لگن دیندے ہار نہیں آون دیندے جیڑا مینوں قریب سمجھے میں انہوں اپنے قریب کر کے نال کرا کے او دے سارے کام کر دینا جڑے ویلے لگن لگے 12 سرداراں نو حکم ہویا اپنی اپنی پلٹون نو لائے کے ور جاؤ اس سڑک دے اندر پانی دیاں سڑکاں بنی ہوئی تے پانی دے وچوں سڑکاں تے پانی دیاں کدھا بنی جڑے ویلے وچ اترن لگے کہن لگے اے تیری چکڑ ہے سارا یہ تو انج کرنا
زری زرد خصے پائے ہوئے سارے لبڑ ویسے ملوث ہو جائیں گے، پانی اور کیچڑ کی ساری گوبر بن جائے گی. ہم کیا کریں؟ اپنے رب سے کہنا اس زمین کو حکم دے وہ پانی تو خشک کرے. اللہ پاک کا ویکھے ایک شریف قوم دے پیڑ مینو پایا. کسی آخیا سی ماسی کہانی، اس آخیا کی آخ دے پانی آخ ایل ہے جی ادب نال بولتا پیا تین پانی انج ہی پلاوا. ماسی تو کہانی. اللہ 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 فرمایا زمین نو سرکی بھر لے تاکہ سکے پیرے نکل جا. نکلنے لگے نا تے دعائی پا دیتی انہیں تو وچوں کدا ہے پتہ نہیں پرلی گلی والے موئے کے جی ہے. انہوں پتہ سی نا بھائی پانی دا پردہ ہی ہوئے تے وچوں جیندا جیندے نو ویکھ. یہ تو پتہ نہیں 15ویں صدی والے اور اسے نہ بگوتر پار کے جیندے تے جیندے مویاں دے ہاتھ کی ساری بچی چھوٹی دے سے آخر لگے. اللہ نے فرمایا پانی نو موریاں کڈ چا وچ شکر گزار قوم ایک دوسرے نو دیکھنی نہیں جاوے تے لگدی ان مایا. ہاں اللہ پاک فرماتا سب تو زیادہ نسخہ ہی پیغمبرہ نہیں ہو دیتا ہے کہ میاں اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ اپنے دل میں تقدس جما لے کہ میرے حال کو دیکھنے والا، میری ہر پردے کے اندر سے بات سننے جاننے والا ہما کن ہمادان وہی ہے جو میرے ساتھ ہے، جو میرے انشاءاللہ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے.